آدم و حوا خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ جنت میں رہ رہے تھے اور رات دن اپنے خالق کا شکر ادا کرتے رہتے تھے، جو کہ انسانیت دشمن ابلیس سے برداشت نہ ہوا اور اس نے ان کو بہکانا شروع کر دیا۔ اب اگر شیطان اس جنت میں کسی بھی روپ میں داخل ہو کر بہکاتا رہا ہے تو یہ تو ممکن نہیں کہ ابلیس جیسا نجس جنت ماوا میں داخل بھی ہو سکے، کیونکہ اللہ کے وعدے کے مطابق اس میں کوئی بدکار کسی روپ میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ تو پھر وہ جنت تھی کون سی اور شیطان اس میں کیسے داخل ہو پایا؟ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے سید فواد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں سائنس اور اسلام چینل۔ ناظرین، ایک عام خیال جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ابلیس سانپ کی شکل میں جنت میں داخل ہوا، اصل میں یہ کہانی جیوز اور کرسچنز کی کتاب بک آف جینیسس سے اخذ کی گئی ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس بات کو سچ مان بھی لیا جائے تو کیا جنت جیسی جگہ میں سانپ جیسا جانور گھس سکتا ہے؟ یقیناً نہیں، کیونکہ جنت صرف پاک باز لوگوں کے لیے بنی ہے، اس میں سانپ جیسی مخلوقات کا آنا ممکن نہیں۔ مزید برآں قرآن و حدیث میں بھی ایسے کسی واقعے کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو پھر آخر شیطان نے کیسے آدم و حوا کو بہکایا؟ آئیے جانتے ہیں۔ علماء و مشائخ کے مطابق سب سے مضبوط رائے یہ ہے کہ ابلیس کو اللہ نے قیامت تک چھوٹ دے دی تھی کہ وہ لوگوں کو بہکائے، اور یہ عرض خود شیطان نے کی تھی کہ اے رب، مجھے تا حیات یہ اجازت دی جائے تاکہ میں ان انسانوں کو برے راستے پر مائل کروں۔ علماء یہ کہتے ہیں چونکہ وہ جن تھا اور اللہ سے اس کو اجازت بھی مل گئی تھی تو اس کے پاس یہ طاقت تھی کہ وہ بنا جنت میں داخل ہوئے آدم و حوا کے دل میں وسوسے پیدا کرے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ فرماتے ہیں، لیکن شیطان نے آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا، اس نے کہا، اے آدم، کیا میں تمہیں ابدیت کے درخت اور ایسی بادشاہی کی طرف لے جاؤں جو کبھی زوال پذیر نہ ہو؟ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شیطان جیسے عام انسان کو بنا نظر آئے دلوں میں وسوسہ ڈال کے بہکاتا ہے، ویسے ہی اس نے انسانیت کے باپ کو بھی بہکایا۔ غرض یہ کہ آدم و حوا نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا اور یوں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتکب ہوئے۔ اب یہاں ایک اور سوال ہے کہ وہ درخت آخر تھا کون سا؟ اس سوال کا جواب نہ تو قرآنی آیات میں لکھا ہے اور نہ ہی صحیح احادیث میں ایسا کچھ لکھا گیا ہے۔ تاہم ابن جریر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ واقعی ہمیں اس درخت کا نام قرآن و حدیث سے نہیں ملتا، لیکن سننے میں آتا ہے کہ یا تو وہ درخت انگور کا تھا یا گندم کا اور یا پھر انجیر کا تھا۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کو جلال آیا اور اس نے آدم و حوا کو جنت سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا جا رہا تھا تو آدم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، کیا تو نے مجھے اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ہاں بنایا ہے۔ پھر پوچھا، کیا تو نے میرے جسم میں روح نہیں پھونکی تاکہ میں زندہ ہو جاؤں؟ اللہ نے کہا، ہاں۔ پھر آدم علیہ السلام نے پوچھا، کیا جب مجھے چھینک آئی تو اس کے جواب میں تو نے نہیں کہا کہ یرحمک اللہ، یعنی تیرے رب کی تجھ پر رحمت ہو؟ اللہ نے فرمایا، ہاں میں نے کہا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے ایک نہایت ہی دانشمندانہ سوال پوچھا کہ اے میرے رب، جب تو نے مجھے پیدا کیا اور تو نے مجھے جنت کے باغ میں چھوڑا اور تو نے مجھے منع کیا کہ اس درخت کے نزدیک مت آنا، کیا تو پہلے سے یہ سب نہیں جانتا تھا کہ میں اس درخت کا پھل ضرور کھاؤں گا؟ یہاں سے آپ انسانیت کے باپ کی ذہانت کا اندازہ لگائیں کہ وہ جان چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب پہلے سے ہی جانتا تھا کہ وہ خطا کریں گے۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ ہاں بالکل میں جانتا تھا۔ پھر آدم علیہ السلام نے نہایت ہی مؤدبانہ انداز میں عرض کی کہ اے میرے رب، اگر تو یہ سب جانتا ہے تو کیا تو مجھے معاف نہیں کر سکتا؟ اللہ نے کہا، ہاں میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک دعا سکھائی جو وہ کثرت سے پڑھتے رہتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی خطا کو معاف فرما دے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خطا کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے، پر وہ رحیم ہے، معاف کرنے والا، مہربان ہے۔ پر ظلم تب ہے کہ جب انسان خطا کرے اور پھر بھی سینہ چوڑا کر کے چلے اور غرور و تکبر میں مزید گناہ اور خطائیں کرتا چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس طرح کے لوگوں کو پھر کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا، کیونکہ انسان کی اوقات یہ ہے کہ وہ سڑے ہوئے گارے سے پیدا ہوا، پھر نہ جانے کس بات کی اکڑ ہے کہ جو انسان کو خطا کاری اور تکبر کی طرف مائل کرتی ہے۔ آخر میں وہ لمحہ جب آدم و حوا کو آسمان پر بنے جنت کے حسین اور پر آسائش مسکن سے زمین جیسی اجنبی اور سنسان دنیا میں اتارا گیا تو مشہور روایات کے مطابق آدم وادی سرندیپ یعنی سری لنکا میں اتارے گئے۔
اور وہاں جس پہاڑ پر انہیں اتارا گیا آج تک ماؤنٹ آف ایڈم کے نام سے مشہور ہے۔ ابن کثیر کے مطابق آدم علیہ السلام زندگی کے آخری لمحات میں دوبارہ اسی پہاڑ پر چلے گئے جہاں انہیں اتارا گیا تھا، لیکن باقی علماء نے ایسا کچھ نہیں لکھا۔ آدم علیہ السلام تو وادی سرندیب میں اترے، تو آخر بی بی حوا کہاں اتاری گئیں؟ مختلف روایات موجود ہیں، پر سب سے زیادہ مانی جانے والی روایت یہ ہے کہ انہیں مکہ میں اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے اور آخر کار عرفات کی پہاڑی جسے جبل الرحمہ بھی بولتے ہیں وہاں دونوں کا ملاپ ہوا، اور مکہ کی ہی وادی میں پھر انسانیت کی آئندہ نسلوں نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ ناظرین، زمین پر آنے کے بعد آدم و حوا کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، انسانیت میں قتل عام کی بنیاد کیسے پڑی، اور آدم علیہ السلام کی وفات کیسے ہوئی اور ان کے بعد کون سے بیٹے کو مہر نبوت ملی، ان تمام سوالوں کے جوابات ہم جانیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہو سکے تو ویڈیو کو آگے شیئر بھی کر دیں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔